بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹرز متوازن اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق غذا کو معمول بنانے کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ وہ دودھ، پھلوں، سبزی اور دالوں کے علاوہ ہفتے میں ایک بار گوشت کھانے کی ہدایت بھی دیتے ہیں۔ گوشت پروٹین کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت بہت زیادہ پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھانوں کا سردار قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت کا سالن دنیا اور آخرت میں سب سالنوں کا سردار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے مختلف افراد اپنی حیثیت، استطاعت اور پسند کے مطابق مختلف جانوروں کے گوشت کو استعمال میں لاتے ہیں۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ قصائی حضرات منگل اور بدھ کے دن گوشت کا ناغہ کیوں کرتے ہیں؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے درمیان جھگڑا ہوا تو قابیل نے حابیل کے سر پر پتھر مار کر اسے قتل کیا، تو وہ دن منگل کا تھا، اور قابیل تقریباً 2 دن منگل اور بدھ کو حابیل کی لاش کو اٹھائے پھرتا رہا کہ اس لاش کا کیا کروں اور اسے کیسے ٹھکانے لگاؤں، کیونکہ تب یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ تو قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ کسی انسان کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے پاکستان میں کسی بھی جانور کو منگل اور بدھ کے دن ذبح کرنے سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ منگل خون کا دن ہے۔ گوشت کے کاروبار سے منسلک لوگوں کے ہاں یہ وہم اتنا زور پکڑ گیا کہ اسی وجہ سے گوشت کا ناغہ بھی اسی دن کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عصر سے مغرب کے دوران گھر کی صفائی نہ کی جائے۔ اس کے پیچھے بھی ایک قدیم کہانی ہے۔ عرب کی ایک بڑھیا گھر کی صفائی کرتی، اور جب عصر کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑھیا کی گلی سے گزرتے تو بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ کوڑا کرکٹ پھینکتی، جس کی وجہ سے مسلم گھرانوں میں عصر اور مغرب کے درمیان صفائی کرنا اور کوڑا کرکٹ پھینکنا برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ نظریے ہیں جو دور قدیم سے آج تک ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یعنی اسلام ان نظریات کی پیروی نہیں کرتا۔